نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے، موضوع یہ ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں پڑوسیوں کے حوالے سے۔ پڑوس کے بارے میں جس طرح فرمایا کہ انسان کا پڑوس اگر اچھا نہ ہو تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، زندگی بسر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہو جاتا ہے۔ بنیادی تو چیز یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو جہاں پر بھی ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنے پڑوس کے معاملات کو بہتر رکھیں، اپنے پڑوس میں اس طرح کے کوئی معاملات ڈسٹرب نہ کریں، اپنے بھی نہ ہوں اور دوسروں کو بھی نہ ہوں۔ یہ سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ جس وقت میں اور آپ پڑوس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے بہتر، خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اللہ کے سامنے، تو پھر اپنے پڑوس کو بہتر کریں۔ ارد گرد دیکھیں، سوچیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ یہ کسی کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں برے جو پڑوسی ہیں ان کے شر سے محفوظ ہونے کی دعا بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں، کوئی ذکر بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے کہ جس طرح ہم اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم التجا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں یہ کہ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر خدا نخواستہ انجانے میں بھی اگر تکلیف ہو گئی تو اس سے معذرت کر لینی چاہیے۔ مجھے انتہائی افسوس اور دکھ ہوتا ہے، کافی دنوں سے لوگوں کی کالیں بھی آتی ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اتوار والے دن میرے پاس ایک کیس آیا، روحانی علاج معالجے کے اندر میں نے دیکھا، اور وہ اتنی پریشان تھی۔ اماں جی کہتی ہیں کھانے کے لیے بھی اللہ نے دیا ہوا ہے، پینے کے لیے بھی دیا ہوا ہے، رہنا سہنا بہت ہی اچھا ہے، خوبصورت ہے، پڑوس اچھا نہیں، پڑوسی اچھے نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پڑوس کے کتنے حقوق ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنا محاسبہ بار بار کرنا چاہیے کہ اللہ جی ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم پریشان ہیں، ہم ٹینشن میں ہیں، تاکہ ہم اس پریشانی سے کسی طرح نکل جائیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کسی کے بارے میں، کسی کے معاملات میں دعا ہی دے سکتا ہے۔ تو میں نے آج یہ تہیہ کیا
کہ آج کا جو عمل یا دعا ہے، وظیفہ سمجھ لیں، دعا سمجھ لیں، ذکر سمجھ لیں، میں پڑوس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے عمل بتاؤں گا، دعا بتاؤں گا کہ اللہ جی سے اگر مانگا جائے تو مجھے 100% امید ہے اللہ سے، اپنے اللہ جی سے، کہ اگر یہ عمل کریں، اگر آپ کا پڑوس صحیح نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا، وہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا کہ جس سے آپ کی عزت محفوظ رہے گی، آپ کی پریشانیاں، ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، اور ذہنی جو ٹینشن، تکلیف، اذیت ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت پریشانی والی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس وقت ذہنی پریشانی، ٹینشن بن جائے، انسان کا کھانا، انسان کا پینا، انسان کا رہنا، انسان کا عبادت کرنا، ہر چیز تباہ برباد ہو جاتی ہے، ذہنی سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اتنی کھانے کو بھی سکون نہیں، پینے کو بھی سکون نہیں، لگانے کے پہننے کے لیے آدمی سکون نہیں ہے، اور عبادات کے اندر بھی سکون نہیں رہتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے پڑوس کو بہتر کرنے کے لیے کسی کو تکلیف نہ دیں۔ کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ اس میں پکڑے جائیں۔ تو آج جو عمل ہے، اس عمل کو، اس دعا کو اللہ سے مانگا جائے۔ جہاں آپ رہ رہے ہیں، لازمی بات ہے وہیں پڑھیں گے، اس عمل کو اگر پڑھیں تو بہت ہی بہترین قسم کا یہ عمل ہے۔ اعوذ باللہ من جار السوء فی دار المقام، اعوذ باللہ من جار السوء فی دار المقام۔ اس کو آپ، اس دعا کو بار بار پڑھیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس دعا کو یاد کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ لکھ کر آئی ڈی میں کر دوں، اس کو پڑھیں۔ اور دوسری 313 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ جب اس لفظ کے اوپر آپ پہنچیں، پوری توجہ دھیان یہ رکھیں کہ یا اللہ ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما جو ہمیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، کوئی بھی تنگ کرنے والا ہو، بس یا اللہ ہمارے راستے سے ان کو دور کر دے۔ پہلے تو ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اگر ان کے مقدر نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو پھر یا اللہ انہیں راستے سے ہٹا دے بس۔ اور یہ عمل اول ہر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد تصور میں رکھیں، پھر دیکھ لیں کہ کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں اسی بات کے اوپر اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔